وہ بھی محتاج ہے ماں کے دودھ کا، اور اگر کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے آئے گا۔ تو گویا دنیا لاکھ ترقی کر جائے مگر دنیا میں آنے کا جو آپ کا طریقہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ کتنی ترقی کر لیا ذرا بتائیے تو؟ کوئی 80 منزلہ بلڈنگ میں پیدا ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے، اور کوئی جھوپڑے میں آئے تو وہ بھی اسی طریقے سے۔ تو آنے کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اور جب جائیں گے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ اگر وقت کا شہنشاہ مرے مسلمان اگر ہے تو اس کو بھی 3 ہی عدد کفن دیا جائے گا، اور جھوپڑی میں اگر کوئی مرے تو اس کو بھی 3 ہی عدد کفن دیا جائے گا۔ اگر تاج محل میں مرتا ہے تو اسے بھی وہی 3 کفن دیا جائے گا، اور اگر کوئی فٹ پاتھ میں مرتا ہے تو اسے بھی وہی کفن دیا جائے گا۔ اگر عورت ہے اپنے وقت کی ملکہ ہے تو اسے بھی 5 ہی کفن دیا جائے گا، اور مزدوری کی زندگی گزارنے والی کوئی غریب بیوہ ہے وہ بھی جب دنیا سے جائے گی تو وہی 5 کفن لے کر کے جائے گی۔ مجھے بتاؤ، نہ آنے کا طریقہ بدلا نہ آنے کا، جی صحیح۔ تو کیا ترقی کر گئے آپ؟ ذرا مجھے بتائیے تو کتنی ترقی کر لی آپ نے؟ بہت کہتے ہیں ترقی کہاں سے کہاں کر کے ہم چلے گئے، مگر یہ علماء وہی باتیں بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نہ آپ کے آنے کا طریقہ کوئی بدلا اور نہ جانے میں آپ نے کوئی ترقی کی۔ یہ 70 سال جو بیچ کی زندگی ہے، میں 70 سال اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گے۔ کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمریں زیادہ ہوں گی۔ تو آئے آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق دنیا سے جائیں گے، آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ یہ 70 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر آپ نے قانون خدا کا لحاظ کر کے زندگی گزاری تو آپ کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، اور اگر آپ نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا تو یہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ واہ اللہ اکبر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام زندہ باد۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اشما شئتا فإنک میت، جس طرح چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ اگر حضرت نے کہہ دیا یہ جو تم اپنی کان میں ڈال رکھے ہو یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، یہ تم نے بڑے بڑے بال رکھ لیا، تم مسلمان ہو، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اگر آپ نے اپنے گلے میں آپ نے سونے یا چاندی کی لاکٹ ڈال لی اور عالم نے کہہ دیا، آپ کی مسجد کے امام نے کہہ دیا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، آپ اسے پہن کر کے جب بھی چلیں گے آپ کو گناہ ملتا رہے گا، سوئیں گے تو گناہ ملے گا، جگیں گے تو گناہ ملے گا۔ اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو ہفتے میں تو اکثر لوگ ایک ہی دن نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو صرف دکان پر تبصرہ کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، ہم تو دنیا میں صرف عیش و عشرت کے لیے آئے۔ عالم نے اگر بتا دیا یہ جو ہاتھ میں کڑا پہنتے ہو، اب تو عجب معاملہ پیدا ہو گیا ہے، لوگوں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ پڑھے لکھے پیر صاحب لوگ بھی ہاتھ میں ایسا کڑا پہنتے ہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پنجابی چلے آ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں سنیے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ یاد رکھیے گا شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے، آپ نے اپنی طبیعت کو اور شریعت کو الگ کر رکھا ہے، آپ نے یہ طریقہ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اگر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس حدیث پر آپ غور کریں تو آپ کی اصلاح ہوتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ فرماتے ہیں اسما شئتا، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ یہ حضرت لوگ ڈنڈا لے کر کے تھوڑی مارنے جائیں گے، ان کا کام صرف بتانا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم کا دور چلا گیا کہ جب درے سے لوگوں کا دماغ صحیح ہوتا تھا، درہ پڑتا تھا دماغ صحیح ہوتا تھا، درے سے آدمی کا دماغ صحیح ہو جاتا تھا، توبہ بھی فوراً کر لیتا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد ایسا نیک بن جاتا تھا کہ مت پوچھئے اس کی شان کیا ہو جاتی تھی۔ مگر یہ حضرات یہ تو کام کر نہیں سکتے ہیں، ان کا کام ہے مسئلہ آپ تک پہنچا دینا۔ اسما شئتا، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ عالم کے پاس پہنچ رہے ہیں اور
مجھے تو نہیں تحقیق ہے اس کی، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ کبھی کسی پاگل نے ہو سکتا ہے پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا ہو، یا کسی اچھے بچے آدمی نے کپڑا پہنا ہو اچھا، لیکن کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہ روڈ پر گھسیٹ دیا گیا ہو اور اس کی پینٹ پھٹ گئی اور اسی انداز میں وہ اپنا چلتا رہا، اس نے اپنے پاگل پن کا اظہار کیا، تو میرا مسلمان نوجوان بھی اسی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا۔ مسجد میں پہنچے گا تو وہ پینٹ جو صحیح تھی اس کو پھاڑ کر کے ادھر ادھر سے پاگلوں کی طرح پہن کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جائے گا مگر اسی انداز میں جائے گا، اور جب رکوع میں جائے گا تو پیچھے کا حصہ دکھے گا، جو دیکھے وہ بھی گنہگار ہوا ہوتا۔ ہر قدم پر تمنا، موت کے منہ میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر میں جانا مشکل ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے نوجوانوں، یاد رکھو قبر میں جانا ہے، اور کورونا کے بعد بھی اگر آپ نے نصیحت نہیں لی تو میری تقریر سے نصیحت نہیں مل سکتی ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور جو کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے جہنم میں وہ ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم کہ اس کے داروغے کی ہیبت یہ ہے کہ اگر زمین پر وہ آ جائے تو پوری دنیا کے انسان اس کو دیکھ کر کے ڈر کے مارے موت کے منہ میں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ عذاب ملے گا جو کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اسما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا مشکل ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر بغیر سامان جانا اللہ، یہ تو اور مشکل ہے، یہ اور مشکل ہے۔ قبر میں جانا مشکل مگر بغیر ساز و سامان کے جانا وہ زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ سامان کیا ہے کہ جس کے ساتھ قبر میں جائے گا تو مشکل نہیں رہے گی؟ اس سامان کا پتہ میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، آئے ہے اس سامان کی نشاندہی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا تھا لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہی وہ سامان ہے کہ آدمی قبر میں جب اسے لے کر جائے گا، ماں کی ممتا اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر قبر کی تاریک کوٹھری میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حضرت چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہی وہ سامان ہے۔ حضرت جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی تھے، بھائیو برا مت مانیے گا، وہابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی جانتے، اسی لیے پوچھا متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ کیا تیاری کیا ہے تم نے قیامت کی؟ جیسے یہ جلسہ ہوا تو آپ نے جلسے کے انعقاد سے نہ جانے کئی ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے، تب آج یہ پر رونق ماحول آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ قیامت یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارک ایک بنا جائے گا اور اس میں سب لوگ ٹہلیں گے جا کر کے جیسے آج ٹہلتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول نے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ اس نے صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مد دخرت لہا شیئا، کیا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے نیکیوں کا کچھ خزانہ نہیں اکٹھا کیا، میں نے کچھ نیکی نہیں کی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، آپ سے محبت میرے دل میں آپ کی محبت بہت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میری محبت کیا کام آئے گی، میری محبت کیا کرو گے، جاؤ کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز ہی سب کچھ ہے، میں بھی کہتا ہوں نماز بہت کچھ ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے،
جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ فاسق مردود الشہادت ہو جاتا ہے، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ پورے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے میخانے قادریت سے جو مجھ جیسے ہزاروں کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے مول کر دیا۔ سبحان بیعت کے معنی ہوتے ہیں بکنے کے، بیچنے کے۔ بیعت بے سے بنا یہ لفظ، بے کا معنی ہوتا بیچنا خریدنا۔ تو آج بازار رضا میں بہت سے لوگ بکنے کے لیے آئے اور میرے تاج الشریعہ کے لختے جگر خریدار بن کے آئے۔ ہاں سبحان اللہ، بازار رضا میں جو بک گیا وہ گویا بازار مصطفیٰ میں بک گیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ ہاں یہ بریلی کی خصوصیت ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کی خصوصیت ہے جو سچی تعلیمات رضا کو پھیلا رہے ہیں، حدیث کو دیکھ نہیں بتاتے بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک مسئلہ سنا کہ ایک جملہ حضور تاج الشریعہ نے ناجائز ہونے کا لکھ دیا تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرے دیکھ کر کے جو فتوے دیے جاتے ہیں، جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا، کھلی ہوئی بات ہے۔ چہرہ جب دیکھ کر کے فتویٰ دیا جائے گا تو چہرہ بدلے گا، فتویٰ بدلے گا، اور اگر قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیا جائے گا تو نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ حدیث بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بریلی والوں کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں جب ایک موقع پر یہ بات آئی سرکار اپنے فتوے میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، اس لیے کہ مملکت بہت سخت ہے، ظلم و ستم نہ آپ کے اوپر ڈھانے لگے، میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا، ہاں سبحان اللہ، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے۔ اگر چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے تو سمجھتے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا ماحول ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے، کسی کی مخالفت نہ کی جائے، مل جل کر کے رہا جائے، اور جو ایسا کہتا ہے اگر اسی کے منہ پہ 4 گالی دے دیجئے تو فوراً ابھی آستین اوپر کر لے گا، اور اگر اس کی زمین بھی خالی پڑی ہو زیادہ نہیں صرف 10 فٹ جا کر کے کوئی قبضہ کر لے، 10 فٹ قبضہ کر لے، تب یہ نہیں سوچے گا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس تو مکان ہے لے لیا کوئی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو جب اپنی بات آتی ہے، ایک گز زمین کی بات آئی، اپنی عزت کی بات آئی تو سارا اتحاد بھول جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے پڑوسی ہیں جو اسی وجہ سے مقدمہ لڑتے ہیں، میری ایک بالش زمین لے لیا، ایک بالش زمین کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑنے والوں، جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہو لڑنا ہی چاہیے، جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہو اتحاد ہونا چاہیے۔ گستاخ رسول سے وفادار رسول کا کبھی اتحاد نہیں۔ اور یاد رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا، سبحان اللہ۔ جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو یاد رکھیے گا ہمیشہ نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ مثال ایک اور ہے سن لیجئے، گوبر جان رہے ہیں، گوبر کہاں رہتا ہے؟ کوڑے دان پر، ڈسٹ بن پر، کوڑے دان میں گھور پر رہتا ہے۔ اور شاندار قسم کی مٹھائی کہاں رکھی جاتی ہے؟ فریج میں، تشتری میں سجا کر کے پیک کر کے فریج میں رکھ دی گئی۔ اتفاق سے ایک صاحب کے گھر میں فریج تھی اور فریج کا دروازہ جب کھلتا تھا سامنے وہ گوبر رکھنے کی جگہ نظر آ جاتی تھی، جس پہ گوبر پڑا رہتا تھا، وہ کوڑا دان دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز مٹھائی کو ترس آ گیا، اس نے گوبر سے کہا کہ میں تمہاری تکلیف دیکھ نہیں پا رہی ہوں، جو آتا ہے تم کو لات مارتا ہے، جو آتا ہے تم کو برا کہتا ہے، جو آتا ہے بچا کے چلا جاتا ہے، کوئی پیر رکھتا ہے، آؤ میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ۔ جو ہی مٹھائی نے آواز دیا گوبر نے موقع غنیمت جانا اور دن سے پہنچ گیا گوبر، اور محترمہ مٹھائی سے گلے ملنا شروع کر دیا، اور خوب دونوں گلے ملے۔
जनाब गोबर की मुलाकात हो गई मोहतरमा मिठाई से, दोनों खूब गले मिले। अब मुझे बताइए कि मोहतरमा मिठाई कहां रखी जाएंगी? क्या कहने, मुफ्ती साहब मुबारक जिंदाबाद। बोलिएगा, वो मोहतरमा मिठाई कहां रखी जाएंगी? फ्रिज में? बोलिए, बात तो समझ रहे हैं ना, मैं कोई इंग्लिश लाइन से नहीं आया हूं, आपके इलाके ही का हूं। बोलिए, मिठाई कहां रखी जाएगी? अब वो भी जाएगी कहां? कूड़ेदान में। और अगर घर के जनाब ने जिद की कि नहीं, दोनों को इसी फ्रिज में रखना है, मैं खरीद करके ले आया हूं, तो अगर जलाल वाली घर में मलका और मोहतरमा होंगी तो जनाब पर भी ऐसा जलाल उतारेंगी कि उनका भी दिमाग सही हो जाएगा। अगरचे तुम खरीद करके लेके आए हो, लेकिन साफ मैं करती हूं। पागल तो नहीं हो गए हो? और अगर ज्यादा रोब दिखाइएगा ना तो आपके साथ उसी मिठाई के साथ आप भी उसी कूड़ेदान पर फेंक दिए जाएंगे। मिठाई कहां रहेगी? अब फ्रिज में, कूड़ेदान पर। तो अब मुझे बताइए कि दोनों की दोस्ती से नुकसान किसका हुआ? गोबर का नुकसान हुआ कि मिठाई का? मिठाई का नुकसान हुआ। गोबर पहले भी रहता था उसी कूड़े करकट पर, गोबर पहले भी उसी कूड़ेदान पर रहता था, गोबर की जगह पहले भी वही थी, गोबर वहीं पहले भी रखा जाता था, और जब मिठाई से दोस्ती किया तब भी वही रखा गया। नुकसान गोबर का नहीं हुआ, नुकसान मिठाई का हुआ कि पहले वो फ्रिज में रखे जाने वाली चीज थी, अब दोस्ती ने उसको भी गोबर की जगह पर पहुंचा दिया। इससे पता चला कि अगर बदअकीदा के साथ कोई सुन्नी सही अकीदा इत्तेहाद करेगा, अगर बदअकीदों के साथ कोई सुन्नी बरेलवी दोस्ती करेगा, अगर बदअकीदों के साथ कोई सुन्नी रिश्ता करेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। वो तो पहले ही जहन्नम का कुंदा बनाया गया, वो तो पहले भी जहन्नम का कुंदा है, अब भी रहेगा। नुकसान उस सुन्नी का होगा कि जन्नत के उम्दा किस्म के मकान से निकाल करके उसको उस गोबर की जगह पर फेंक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। इसलिए याद रखिएगा, कभी ये मत कहिएगा हालात बहुत खराब है, मिल करके रहना चाहिए। हालात बहुत खराब है तो सब मुकदमे उठा लो, जो लड़ाई कर रहे हो मुकदमे के उठाओ। कोर्ट में एक भी मुसलमान का मुकदमा नहीं रहना चाहिए, न जमीन का मुकदमा, न शादी का मुकदमा, न दहेज का मुकदमा। मुकदमे उठाओ, फिर आकर के हमसे बात करना कि कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो तो हम मुस्तफा के लिए जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। तुम जमीन जायदाद के लिए मरते हो, अपनी औलाद के लिए मरते हो, मगर जो मुस्तफा के वफादार हैं वो मुस्तफा के लिए मरते हैं। और जो मुस्तफा के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, वो कयामत तक के लिए जिंदा हो जाते हैं। हम कहते हो दुनिया कहां से कहां चली गई, मुझे बताओ अबू जहल कहां चला गया, कारून कहां चला गया, उतबा शैबा कहां चले गए, अबू लहब कहां चला गया, ये टाटा बिरला कहां चले गए, बड़ी बड़ी हुकूमतों के मालिक कहां चले गए। इनका कोई नामो निशान नहीं है, मगर मेरा ख्वाजा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। जिंदाबाद। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और अगर नबी के लिए मरिएगा तो खुदा की कसम नबी आपको मरने नहीं देंगे।
गई। आज हम लोग कहते हैं दुआ करिए सब अच्छा हो जाए, दुआ करिए सब अच्छा हो जाए। तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है, इसी हिंदुस्तान में एक अजीमुशान इंटरनेशनल जलसा हुआ था जिसमें ये फकीर भी हाजिर था। और उस जमाने में अफगान के एक शेख चिश्त जो सिलसिले चिश्तिया की अजीब खानकाह के शेख और सज्जादा थे, हिंदुस्तान में वो जलवा फरमा हुए थे। बहुत सारे उलमा उनकी मुलाकात के लिए जब उनके हुजरे में दाखिल हुए, मेरे साथ, मैं भी उनके साथ में था। और हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबके पेशवा थे। हम लोग पढ़े और जाकर के उनसे मुसाफा मुआनका दस्तबोसी के बाद बैठ गए। और फिर हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब से उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने उनसे फरमाया, हुजूर दुआ करें। इतना जो कहा तो उनका असा सामने रखा हुआ था, ऐसे ही असा उठाया, जमीन पे मारा और कहा, मुफ्ती गलत गलत गलत। हम लोग हैरत में पड़ गए। हजरत ने फरमाया दुआ कीजिए और उधर से कह रहे हैं गलत गलत गलत, ऐसे ही अपना असा मार करके 3 बार जमीन पे। और फिर जब पूरा माहौल संजीदा हो गया, फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मदीने में बैठ करके दुआ नहीं की, मैदान बद्र में अपने साथियों को लेकर उतर गए, फिर दुआ की तो रब ने रहमतों की बात फरमाई है। इसलिए सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलता है, अमल की दुनिया में है। अपने आप को रसूल का वफादार बनाना पड़ता है। नारे तो सब लगा लेते हैं, सब कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मगर शायर कहता है मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है। मुसलमान हूँ ये कह लेना। अल्लाह नारे। अबुल हौल ने नौजवानों में से 10 को मुंतखब किया और घोड़े पर बैठे, घोड़े पे सवार हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दुआ दी, तशरीफ ले गए। और चूं ही 1 लाख फौज में 11 लोग पहुंचे, एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। 1 लाख फौज और 11 मुसलमान गए और उन्होंने पूरी फौज को अफरा तफरी का शिकार कर दिया, भागने लगे। तारीख में उन्होंने लिखा है कि 3 या 4 हजार मौत के मुंह में फेंक दिए गए, मौत के मुंह में चले गए। और ये 11 साथी, जाहिर सी बात है 1 लाख फौज थी, उनका मकसद था कि ये हम पर हमला न करने पाए, तितर बितर हो जाएं। इसी मकसद के लिए फौज में घुस गए। और जब देखा कि उनके फौजी मौत के मुंह में जा रहे हैं, कमांडर इन चीफ ने ईसाइयों के हुक्म दे दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको मारा ना जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। 11 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। हाथ में बेड़ी, जंजीर है, पैर में बेड़ियां हैं, जंजीर लगी हुई है। 11 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। शाम हो गई, दूसरा दिन गुजरा गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने भेजा कि पता लगाया जाए हमारे उन साथियों का क्या हश्र है। पता चला कि वो 11 के 11 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, इसलिए कि हजरत अबुल हौल के बारे में लिखा है वह ऐसा कड़ियल नौजवान था कि जब वो चलता था तो जमीन हिलती थी। उसका रोब इतना ज्यादा था कि जिधर से गुजर जाता था लोग खौफ के मारे खुद ही रास्ता छोड़ देते थे। ऐसा बहादुर मुसलमान कैद में है ईसाइयों की। हाथ उठा करके दुआ करना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, मगर कहीं से रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। चंद दिनों के गुजरने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। क्या देखा कि गर्दो गुबार उड़ रही है, गुबार उड़ रही है। और जब करीब उड़ते उड़ते गर्दो गुबार का हल्का आया और थोड़ा जब गर्द छटी तो देखा कि सामने हजरत अबुल हौल घोड़े पर सवार चले आ रहे हैं और 11 के 11 साथियों के साथ आ रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब ये मंजर देखा, इमाम वाक़िदी फतूह शाम किताब में तहरीर फरमाते हैं, जो ही ये मंजर देखा फौरन खड़े होकर के नारा लगाना शुरू कर दिया। इससे पता चला कि मोहतरम शख्सियतों के इस्तिकबाल में
کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت ابھی اسی سنت پر عمل کریں گے کہ تاج الشریعہ کا شہزادہ آنے والا ہے، ہم سب استقبال میں نعرہ لگاتے ہوئے ان کو اسٹیج پر بٹھائیں گے اور ان کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور قائد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ 11 لوگ جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب بات وہاں پہ پہنچ رہی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ جب وہ 11 ساتھی قریب آئے، حضرت خالد بن ولید کا سینہ خوشی سے بالکل چوڑا ہو گیا، آگے بڑھے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، بٹھایا، اور پہلا سوال تھا یہ تو بتاؤ ابو الہول چھوٹ کر کے کیسے آئے، کیسے تم چھوٹ گئے دشمنوں کی قید سے؟ تقریباً 1 لاکھ فوج کے نرغے میں تم پھنسے تھے، کیسے واپس آ گئے؟ حضرت ابو الہول نے کتنا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے، امیر آج کی رات تھی، سائی فوج شراب و کباب میں مست ہو کر کے تاریک رات میں خواب خرگوش میں پڑی ہوئی تھی، سارے عیسائی فوجی سو رہے تھے اور ہم 11 ساتھی بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ ہم لوگ اپنے نبی کی یاد میں تھے، اتنے میں ہم نے کیا دیکھا، ایک نورانی شکل والا گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہمارے قریب آیا، جو ہی وہ قریب ہوا پورا منظر نورانی ہو گیا، گھوڑے سے اتر کر کے اس نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، ابشروا بنصر اللہ انا نبیکم محمد الرسول اللہ۔ وہ آ کر کے گھوڑے سے اتر کر ہم سے فرماتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں تمہارا پیغمبر محمد عربی ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے گی۔ حضرت خالد بن ولید سے حضرت ابو الہول نے کہا، وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا تمہارے لیے اللہ کی بشارت ہو، میں اللہ کی طرف سے مدد بن کر کے آیا ہوں، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے ہماری بیڑیوں کو کھولا، پیروں سے زنجیروں کو کھولا اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، ہم کو کسی دشمن نے نہیں آزاد کیا ہے، ہمارے مصطفیٰ نے ہم کو آزاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، عظمت مصطفیٰ، عشق رسول پاک۔ میرے نوجوانوں، جس دن نبی کی محبت یہ دل میں آ جائے گی، جس دن نبی کی محبت کا یہ جذبہ دل میں آ جائے گا، خدا کی قسم سر پٹک پٹک کر کے دشمن مر جائے گا، مگر آپ کو وجود ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کو دوسری محفلوں میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہوگا، مگر وہاں نہ جذبہ ہے، نہ عشق ہے، نہ محبت ہے، بس نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور وہ بھی نماز کس خدا کی؟ ان کے عقیدے کے مطابق جو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق جن کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم سنی کہتے ہیں ہم اہل سنت کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جھوٹے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو جھوٹ بول سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا خدا ہوگا، مگر ہم سنیوں کا خدا ہرگز ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، مجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے، تقریباً آج 13 روز یا 14 روز ہو گئے ہیں وہ ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے، اڑیسہ، بہار، بنگال، کلکتہ، اس کے بعد میں پھر آپ کے مہاراشٹرا، اور پھر پرسوں ہی مجھ کو نیپال ملک پہنچنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے، اور رضا سے جلو گے تو ہاں، رضا سے مل کے رہنا، کھلتے رہو گے۔ رضا تو بہت بڑی ذات ہے، تاج الشریعہ سے جلو گے تو جل جاؤ گے، اور ان سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم۔
دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم لوگ کس طرح کھل رہے ہیں؟ یہ دیکھو کھلنے ہی کی بات ہے، ورنہ پرسونی میں کون ہم کو جانتا تھا؟ بیان ہو یہ تاج الشریعہ کی غلامی کی برکت ہے، تبھی میں کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آج آپ بھی بک جائیے گا میرے شہزادے تاج الشریعہ کے دامن میں آ کر کے، ان کے ہاتھوں پہ بک جائیے گا۔ یہ غوث اعظم کی مضبوط زنجیر ہے، یہ صرف پیر نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کی مضبوط زنجیر ہے۔ ابھی آپ سنیے گا کیا فرمائیں گے علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور تاج الشریعہ کے واسطے سے غوث سے پاک کے ہاتھ میں دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا بازار رضا میں اگرچہ بک رہے ہیں، یہ غوث کی بارگاہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال رہے ہیں، اور اس غلامی کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔